بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا انفارمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سندھ میں آپ کیسے اسلحہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہے۔ اگر آپ سندھ میں موجود ہیں اور آپ اسلحہ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا ویپن کیری کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ اگر آپ باقی کسی بھی چیز کا لائسنس بنواتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو وہ چیز پرچیز کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل، اس کے بعد آپ کا لائسنس بنتا ہے۔ لیکن ویپن لائسنس میں یہ مختلف چیز ہے، آپ پہلے اپنا لائسنس بنوائیں گے، اس کے بعد اپنا ویپن خریدیں گے۔ نارملی اگر آپ ویپن کیری کرنا چاہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے یا دیگر کسی بھی مسئلے کے لیے، آپ کسی شاپ پر ہوتے ہیں، اپنے آفس میں ہوتے ہیں، یا اپنا روز کا کوئی ایسی ڈیلنگ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت کے لیے آپ اسلحہ کیری کرنا چاہتے ہیں، تو اسلحے کا لائسنس ہر ٹائم اس کی اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہوتی۔ سندھ کے اندر جب کبھی بھی لائسنس کا مخصوص کوٹا آتا ہے، مثال کے طور پر 50 لائسنس بنتے ہیں اس مہینے میں، صرف اس مہینے میں 100 لائسنس بنیں گے، وہ کوٹا، تو کوٹے کے حساب سے لائسنس آتا ہے اور عمومی طور پر اخبار میں اس کی نیوز آ جاتی ہے یا ویب سائٹ وغیرہ پر اپڈیٹ آ جاتی ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ 50 یا 100 لائسنس آ چکے ہیں۔ آپ جب کہ آپ نے لائسنس بنوانے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب آپ سرچ کر لیں کہ کیا لائسنس کا کوٹا فی الوقت موجود ہے یا نہیں۔ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اخبار وغیرہ کے ذریعے بھی اس کا پتہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس چلے جائیں اور وہاں جا کر معلومات لے لیں، یا آپ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں جو سندھ سیکٹریٹ کے اندر موجود ہے۔ تو ہوم ڈپارٹمنٹ میں یا ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس کے اندر یہ لائسنس بنتے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ لائسنس آپ کا جو ہے وہ بن سکتا ہے، موجود ہے، جو کوٹا ہے وہ ابھی اس کا جو ہے وہ کیری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کرنا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس میں یا ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر مثال کے طور پر آپ چلے جاتے ہیں اور اپنا شناختی کارڈ وہاں جا کر دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو شناختی کارڈ جمع کروانا ہوتا ہے اور بعض اوقات منتھ یا 2 منتھ بھی وہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ سکتے ہیں۔ سارا جو پروسیس کرنے کے بعد 15 دن اور کبھی کبھی 50 دن کے بعد یا 2 منتھ کے بعد آپ کو وہاں سے کال آئے گی اور آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں بلا لیا جائے گا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں گے اور جانے کے بعد وہاں سارا ڈیٹا انٹری کا کام پراپرلی کیا جائے گا۔ سارا ڈیٹا آپ کا آفیشلی وہاں انٹر ہوگا، ہر ایک چیز وہاں لکھی جائے گی، فارمز فل ہوں گے، جو بھی آپ کا پروسیس ہے وہ تمام کا تمام وہاں کیا جائے گا۔ وہاں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی نیشنل بینک کا آفس ہے، نیشنل بینک کی برانچ موجود ہے، وہاں پر آپ نے اس لائسنس کی فیس جمع کروانی ہے۔ اگر فیسوں کی بات کریں تو وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، میں کوئی مخصوص آپ کو فیس نہیں بتاؤں گا۔ وہاں آپ نے فیس جمع کروا دینی ہے، جمع ہونے کے بعد ڈیٹا انٹری ہوگی اور پھر آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر دیں گے اور لائسنس کے لیے آپ کا سارا ڈیٹا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کچھ وقت گزر جائے گا، 10 دن ہو گئے یا 15 دن، تو پھر آپ کو دوبارہ ایک کال آئے گی، پھر آپ کو کال کر کے بلا لیا جائے گا اور پھر آپ کا جو لائسنس ہے وہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ ساری انٹریوں کے بعد اور سارے پروسیس کے بعد یہ نہیں تقریباً 2 منتھ آپ کو اس سارے پروسیس میں لگ جائیں گے۔ آپ کا جو ویپن کا لائسنس ہے نیشنل بینک کے چلان کے ساتھ اور دیگر تمام چیزیں جمع کروانے کے بعد آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ لائسنس جب آپ کو جاری کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ ویپن پرچیز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی دکانیں ہیں، بہت ساری شاپس ہیں، باقاعدہ طور پر قانونی طریقہ کار کے ساتھ لائسنس کو دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اسلحہ بیچا جاتا ہے۔ تو اب وہاں پر جا کر ویپن پرچیز کر سکتے ہیں۔ ویپن جو ہے آپ خریدتے ہیں تو وہ وہاں پر
بعض طور پر جو بلٹس ہوتی ہیں وہ آپ سے فائر کروا کے 2-3 راؤنڈ جو ہیں وہ چیک کرواتے ہیں اور پھر اس کو لیب میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کروانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ نے وہ اس ویپن سے فائر کر دیا ہے اور وہ کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے، یا کسی اور نے کوئی معاملات کیے ہیں اور وہ آپ پہ ڈال رہا ہے کہ اس نے فائر کیے ہیں، تو وہ آپ نے جو ٹیسٹ کروائی ہوتی ہیں گولی، اس کی رپورٹ اور جو دوسری کنویں کے اوپر جو کام ہوا ہوتا ہے اس کو آپ میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بعد میں بنائیں گے۔ بہرحال یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ جب آپ ویپن پرچیز کر لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک الگ سے لیٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہو گیا آپ کا یہ لائسنس کہ آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں یا اسلحہ پرچیز کر سکتے ہیں، یہ لائسنس آپ نے بنوا لیا۔ اب ایک الگ سے پرمٹ آئے گا جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہی جاری کیا جائے گا، ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس سے ہی جاری کیا جائے گا۔ وہ پرمٹ ہوگا اسلحے کو شو کروانے کا۔ یہ پرمٹ آپ اگر ویپن جہاں سے آپ نے پرچیز کی ہے آپ اس شاپ کیپر سے بھی کہیں گے تو وہ بھی آپ کو بنوا کے دے سکتا ہے، اور اس کی کوئی خاص فیس بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے جب دکان سے ویپن پرچیز کر لیا ہے اور آپ دکان سے گھر تک آ رہے ہیں، اس درمیان میں اگر آپ کو پولیس روک لیتی ہے اور پوچھتی ہے جناب آپ کے پاس لائسنس تو موجود ہے لیکن لائسنس اسلحے کو شو کروانے کے لیے جو پرمٹ ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوتا ہے وہ آپ نے ابھی نہیں بنایا، تو آپ اس کو اپنا جو ویپن پرچیز کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ دکھا سکتے ہیں کہ میں ابھی یہ پرچیز کر کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ میں جا کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے یہ پرمٹ بھی حاصل کر لوں گا، تو وہ آپ کو گھر جانے دیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک سمپل سا پروسیجر تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اس طرح آپ سندھ میں اسلحہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔